اختتامی تقریر سب یہ ذوالجناح برآمد ہو گئے، آپ حضرات تشریف لائیں۔ قبلہ کیونکہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی آمد پہ ایک پیغام ہے کہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ سرکار سید امیر ارشد امیر عابدی صاحب تشریف لائیے۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات قبلہ کی تقریر کے اختتام کے فوراً بعد جناب حسن صادق صاحب نہا خوانی کریں گے، آپ حضرات تشریف رکھیے گا، اور نظر نیاز کا بھی اہتمام ہے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ انشاءاللہ جس طرح آج ہم لوگوں نے وقت مقررہ پہ ٹھیک مجلس ادا شروع کر دی، آئندہ بھی بانیان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے ٹھیک مقررہ وقت پہ مجلس کا ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تھوڑی دیر ہو گئی، کیونکہ پڑھنے والے کچھ زیادہ ہی تھے آج ماشاءاللہ، تو اس لیے قبلہ حضرات لیٹ ہو گئے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ مل کر آواز بلند درود لے دیجیے عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارضین، وہو اول الاولین والآخر الآخرین، خالق التین والزیتون وطور سنین والبلد الامین، رب الانبیاء واولیاء وآصفیاء والملائکۃ المقربین، ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ درود بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، ماتمداران شہدائے کرب و بلا، شاد رہیے، آباد رہیے، اور اسی طرح فرائض یہ اجر رسالت کا حق ادا کرتے رہیے۔ بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص اپنے بھائی شان علی کاظمی کہ جن کی کاوشوں سے یہ فرش ازا اسی دعا گو ہیں کہ پروردگار محمد وال محمد انہیں ان کاوشوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں
جہاں جہاں بھی ذکر محمد وآل محمد کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ آل محمد کے صدقے میں پروردگار تمام کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے سبیل قائم کر دی، اب چاہو تو اس سبیل پر چل کر تم خدا کے شکر گزار بن جاؤ، یا چاہو تو اس سبیل سے ہٹ کر کفر اختیار کر لو۔ ٹھیک ہے نا حضور؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ آیت کا ترجمہ بالکل اسی طرح قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہی ترجمہ ایز اٹ از میں نے آپ حضرات کے اذہان کی نظر کر دیا۔ یہاں ذرا سی دیر کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ کس کی ہدایت کی سبیل قائم کر رہا ہے اللہ؟ اس کی کہ جو خود اشرف المخلوقات ہے۔ نہیں قبلہ، دیکھیے کس کی ہدایت ہو رہی ہے خرم صاحب؟ کس کی ہدایت کی سبیل قائم کر رہا ہے پروردگار؟ اس کی کہ جو خود حاجت ملکوت ہے۔ توجہ رکھیے نا عزیزان محترم، ذرا سی دیر کے لیے دیکھیں، جب تک انسانیت کو نہیں سمجھا جائے گا آل محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور انسانیت کو سمجھنے کے لیے انسان کی تخلیق پر جانا پڑے گا، اور انسان کی تخلیق خدا نے اتنی بلند رکھی ہے، اتنی بلند ہے، یہ انسان خدا کی نگاہ میں اتنا بزرگ اور محترم ہے کہ اللہ نے فرشتوں جیسی مخلوق کو اس کے قدموں میں جھکایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے حضور، ہمارا سلامت رکھے عالی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ خدا نے جھکایا کس کے قدموں میں ہے؟ تمام ملائکہ کو جھکایا ہے، کس کے قدموں میں؟ انسان کے قدموں میں نا۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ الارض بن کر آیا ہے۔ یا علی توجہ کیجئے عزیزان محترم، خدا کے لیے میرا نوجوان بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آج زمانہ ہم سے جھگڑتا ہے کہ خلافت میں وہ اول ہے، وہ دویم ہے، وہ سویم ہے، وہ چہارم ہے، اور علی خلیفہ چہارم ہے۔ میری جان، ہم سے اس معاملے میں بحث مت کیا کرو، اس لیے کہ خلافت کا تعلق علی سے نہیں ہے۔ علی سے اگر خلافت کا تعلق ہوتا تو کبھی بھی کائنات کا امیر المومنین یہ کہہ کر خلافت کو دھتکارتا نہ، جہاں جب خلافت چل کر علی کے پاس آئی تھی تو علی نے بڑھ کر کہا تھا کہ لے جاؤ اپنی یہ خلافت میرے پاس سے اٹھا کر، اس لیے کہ تمہاری خلافت مجھ علی کے لیے بکری کے گندے ناک سے بہنے والے گندے پانی سے بھی بدتر ہے۔ توجہ ہے نا؟ بکھرا ہوا نعرہ نہیں، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ اب پتہ چلا نا کہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے نا ذرا محترم؟ دیکھیں، علی کا نعرہ لگانے میں کوتاہی مت کیا کیجئے، اس لیے جو جملہ کہوں کہ اس میں کوتاہی سے کام مت لیا کرے، کلیجوں کی طاقت سے علی کا نعرہ لگایا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی ہی کا تو نعرہ ہے جو آج کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان بنا ہوا ہے۔ سلامت رہو، مولا سلامت رکھیے۔ مولا عزتیں عطا فرمائے۔ اس کی تھوڑی سی آواز ذرا سی کھولیے گا، اس کی آواز ایک دفعہ درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ کس کی ہدایت کا سامان پیدا کر رہا ہے خدا؟ اس کی کہ جو اشرف خلائق ہے، وہ جو مسجود ملائک ہے، یعنی مسجود ملائک کی ہدایت ہو رہی ہے۔ اور یہ مسجود ملائک کوئی ایسے ہی نہیں بن گیا،
یہ خلیفۃ الارض بن کر آیا ہے نا انسان. جب خلیفۃ الارض بنایا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. انسان کو خلیفہ بنایا ہے نا، توجہ رکھیے گا، زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. خدا نے کہا تو تمام فرشتوں نے بیک زبان کہا نا. جملہ کہوں حضور، خدا کے فیصلے پر جو سب سے پہلے انگلی اٹھی ہے وہ ملائکہ نے اٹھائی ہے. یا علی توجہ کیجئے جان محترم. بھائی خدا کا فیصلہ ہے نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ خدا کا فیصلہ تھا نا. قبلہ انگلی اٹھائی ہے فرشتوں نے، مالک اسے بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر فتنہ اور فساد پیدا کرے گا. یہی کہا نا. اور تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں. علی توجہ کیجئے ناظرین محترم، تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں کمال ہے حضور، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور دلیل دی جا رہی ہے، مگر اللہ چونکہ عادل ہے اور اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کو ٹھنڈے دل سے سنا بھی جائے اور اس کی دلیل بھی مانگی جائے. اسی لیے تو ہم اہل بیت والے کسی کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ جانتے ہیں کافر ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. ہم تو وہ ہیں جو کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہا کرتے. سلامت رہیے. توجہ ہے نا جان محترم. ایسا مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا جان محترم. تو یہاں پر یہ مرحلہ آپ ذرا سا اس پر تمہیدی مرحلہ ہے، اس پر غور فرمائیے. نہیں کھینچا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا حضور، زکوٰۃ نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ نہیں کھینچتی. منافقت کے چہرے کو جو بے نقاب کرتا ہے وہ علی کا نام ہے یا حسین کا ماتم ہے. ٹھیک ہے مولا سلامت رکھے. توجہ ہے نا جان محترم. فرشتوں نے اعتراض کیا، مالک اسے بنائے گا جو زمین پر جا کر فتنہ فساد برپا کرے گا. غیب کی بات کہی یا نہیں کہی؟ پھر کہتے ہو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. مولوی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا؟ یا علی توجہ نہیں کر رہے جان محترم، توجہ رکھیے نہ. آپ کو اچھا اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. جملہ کہوں حضور، دیکھیں میں نے اب جملہ نہیں کہا. اللہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ جو اللہ کو سمجھانے آئے تھے نا، آپ نے اللہ ان سے لیا ہی نہیں. علی توجہ کریے، توجہ کیجئے. قبلہ آپ نے اللہ ان سے نہیں لیا جو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ آپ نے اللہ وہ لیا ہے کہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. تو آپ نے اللہ کو جو تسلیم کیا ہے وہ یا تو دوزخ کے خوف سے تسلیم کیا یا جنت کی لالچ میں کیا ہے. آج جتنے نمازی ہیں وہ ساری نمازیں اسی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کی عبادت تو آپ نے لی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ دینے آیا تھا اس علی نے شب کی تاریکیوں میں خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر یہ پڑھ کر کہا تھا کہ میرے اللہ میں تجھے سجدہ نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ تجھے سجدہ تو کرتا ہی اس لیے ہوں کہ تو لائق سجدہ ہے. سلامت رہو. توجہ ہے نا جان محترم. پھر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ نے ان سے لیا ہی نہیں اللہ. آپ نے تو ان سے لے لیا کہ جنہیں خود نہیں پتا کہ اللہ کیا ہے. توجہ ہے نا جان محترم کہ اس پر انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو گفتگو کریں گے. ابھی تو ہمیں اپنے موضوع کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا،
اللہ نے دلیل کو خاموشی سے سنا. ابھی راندہ درگاہ نہیں ہوا, کوئی راندہ درگاہ نہیں ہوا, حالانکہ خالق ہے. خالق کا حق بنتا ہے جو مخلوق کو حکم دے اس پر فوری عمل ہو. ایسا ہی ہے نا, حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اسے سجا لوں, سنوار لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں, تم اس کے سجدے میں چلے جانا. یا علی توجہ نہیں کر رہے جان محترم, خدا کے لیے توجہ کر لیجئے قبلہ, تم اس کے سجدے میں چلے جانا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جھکا رہا ہے نا, کس کے آگے جھکا رہا ہے؟ انسان کے آگے. کسے جھکا رہا ہے؟ وہ جو ملائکہ ہیں. کیوں جھکا رہا ہے؟ اس لیے جھکا رہا ہے کہ ملائکہ مفضول ہیں, انسان افضل ہے. یا علی توجہ 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 رکھیے جان محترم, فضا تمام کے تمام فرشتوں کو جھکایا ہے نا, تم اس کے سجدے میں چلے جانا. جھکا رہا ہے کون؟ اللہ. کس کے آگے؟ انسان کے, اپنے نہیں. علی علی قبلہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ذرا سی دیر کے لیے اور بیدار ہو جائیں. کس کے سجدے میں ہے؟ انسان کے. انسان کون ہے؟ ملائکہ سے افضل ہے. خدا کی نگاہ میں انسان اشرف المخلوقات ہے, ملائکہ کی نظر میں. تو پھر یہیں سے پہلے دن ہی سے یہ بات تو تسلیم کر لو نا کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ جو تم سے افضل ہو اس کے آگے جھکا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا حضور, سلامت رہے. توجہ ہے نا جان محترم, اسے آپ سجدہ ربوبیت نہیں سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا, یعنی سجدہ تعظیمی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل جسے کیا جا رہا ہے وہ افضل ہے. یہی ٹھہرے رہیے گا حضور. آگے بڑھاتا ہوں بات کو. تمام فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا حضور. اچھا, اس کے بعد اللہ اعلان کر رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو کل اسماء کی تعلیم عطا کی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اور اس کے بعد ان اسماء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوی خلافت میں سچے ہو تو ان اسماء کے بارے میں بتاؤ. توجہ رکھیے گا جان محترم, توجہ کیجئے نا جان محترم. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی, مجھے بتاؤ. فقال انبئونی, اور کہا اللہ نے مجھے بتاؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ان اسماء کے متعلق, توجہ رکھیے گا, ان اسماء کے متعلق مجھے بتاؤ. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. تمام فرشتوں نے سرنڈر کیا. مالک سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا, مالک تو بے عیب ہے, ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتایا. تمام فرشتے سرنڈر کر گئے. ادھر تمام فرشتوں نے یہ کلمہ کہا, فوراً ہی خطاب ہوا یا آدم انبئہم باسماء, اے آدم ان اسماء کے متعلق انہیں بتا. کسے؟ فرشتوں کو. ان اسماء کے نہیں توجہ کر رہے, ان اسماء کے متعلق ان فرشتوں کو بتا. مجھے نہیں پتا. جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت ہے, انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا کیسے یہ خطاب ہوا. وہی آدم علیہ السلام کے لبہائے مبارک کھلے ہیں اور بے ساختہ جناب آدم نے کہا پروردگار انت محمود ھذا محمد, انت اعلی ھذا علی, انت فاطر السماوات ھذا فاطمہ, انت احسن ھذا حسن, انت قدیم الاحسان
بعد ھذا حسین، تو یہاں مجھے جملہ کہنے دو اے شیعوں کو اس بنیاد پر کافر کافر کہنے والوں کہ شیعہ پنجتینی ہے، اب یہ ٹھہر کر اور یہ سوچ کر ہم پر کفر کے فتوے عائد کرنا کہ تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی ہے۔ سلامت رہو۔ مل کر پورا مجمع مل کر توجہ ہے نا جان محترم، ادھر قبلہ بندہ شکر گزار، ادھر تمام فرشتوں کو پڑھایا، قبلہ معلم ملکوت یہیں سے بنے ہیں نا آدم، ایسا ہی ہے نا، تمام فرشتوں کو پڑھوا دیا، پڑھ لیا تمام فرشتوں نے، اسماء کے متعلق بتا دیا، تمام فرشتوں نے پڑھ لیا، تو یہیں سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ نے آدم کو، ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، ابھی روزے نہیں بڑھے، ابھی روزے نہیں رکھے، ابھی نمازیں نہیں پڑھی، جملہ کہوں ابھی تو آدم 15 سیکنڈ کا ہے۔ علی قبلہ میں جملہ کہہ گیا بھائی، ابھی آدم جو ہے 15 سیکنڈ کے ہیں، یعنی 15 سیکنڈ کا جملہ کہہ لینا، 15 سیکنڈ کا آدم اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے کہ جبریل جیسے فرشتے کو پڑھاتا ہے، تو مولوی کس رسول کی ہم سے بات کرتے ہو؟ ہمارا باپ وہ ہے جو تمہارے فرشتوں کو پڑھائے، اور تمہارا رسول وہ ہے جسے فرشتہ آ کر پڑھائے۔ ایک دفعہ مل کر آواز بلند درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مل کر ایک دفعہ آواز بلند درود بھیجیے عظمت آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، تمام کے تمام فرشتوں کو آدم نے پڑھایا، آدم معلم ملکوت بن گئے، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ نہیں توجہ کی نا عزیزان محترم، خدا کے لیے توجہ کر لیجئے، علم کی بنیاد پر نا فرشتے کیا لے کر آئے تھے دلیل کے طور پر؟ اپنی نمازیں، یہی اعتراض کیا تھا نا، ہم تیری خلافت کے حقدار ہیں۔ کہا کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیرے سجدہ گزار ہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی قبلہ، ہم تیرے سجدہ گزار ہیں، ہم تیرے نمازی ہیں، ہم تیری تسبیحات پڑھتے ہیں، اس لیے ہم تیری خلافت کے حقدار ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو کل اسماء کی تعلیم دی، اسماء کی تعلیم دی، اسماء کی تعلیم دی۔ یہیں سے ایک بات اور بھی طے ہو گئی نا کہ خدا نے روز اول سے ہی یہ قانون مخصوص کر دیا کہ خبردار ہماری خلافت کسی غیرے کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، ہمارا خلیفہ وہ بنے گا جو نوازی نہیں عالم ہوگا۔ قبلہ علم کو معیار خلافت بنایا ہے نا خدا نے، یعنی جو عالم ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، جو عالم ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ یہاں سجدوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں، جملہ کہوں نہ سجدوں کا مسئلہ ہے نہ عمروں کا مسئلہ ہے۔
علی توجہ کسی نے یہ کہہ کر خلافت لی تھی نا کہ عمر میں سب سے بڑا ہو. مولوی صاحب عمر میں سب سے بڑا ہونا کرائٹیریا نہیں ہے. اگر عمروں کی مسئلہ ہوتا تو فرشتے بہت بڑے تھے عمروں میں. مولا سلامت رکھے. توجہ ہے نا جان محترم بھائی, فرشتے تو عمر میں بہت بڑے تھے نا آدم سے. آدم تو ابھی 15 سیکنڈ کے ہیں, لیکن 15 سیکنڈ کا آدم ہزاروں برس کی عمروں کے ملائکہ کو تعلیم دے رہا ہے, پڑھا رہا ہے. یہ ہوتا ہے خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ ساری صلاحیتیں ہیں اور قبلہ یہ علم ہی کو ہے. اور یہاں ذہن میں رکھیں, چونکہ میرے بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں, میرے نوجوان بھی, اتنی بڑی مخلوق ہے یہ انسان کہ جس کی تخلیق کے لیے خدا نے قسمیں کھائی ہیں. سورج کو تخلیق کیا, اللہ نے کہیں ناز نہیں کیا. چاند کو تخلیق کیا, کہیں ناز نہیں کیا. ملائکہ کو تخلیق کیا, کہیں ناز نہیں کیا. جنات کو تخلیق کیا, کہیں ناز نہیں کیا. آسمان بنایا, کہیں ناز نہیں کیا. جنت بنائی, کہیں ناز نہیں کیا. دوزخ بنائی, کہیں ناز نہیں کیا. مٹی کا فرش بچھایا, کہیں ناز نہیں کیا. اشجار اگائے, کہیں ناز نہیں کیا. صرف ایک مخلوق واحد ایسی ہے انسان کہ جب اسے تخلیق کیا تو برائے ناز اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون والطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم اور اس شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر تخلیق کیا. وہ انسان کہ جو ملائکہ کا ہادی, وہ انسان کہ جو مسجود ملائکہ. اچھا قبلہ یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی, چلتے چلتے یہ بات بھی کر جاؤں کہ جیسے ہی آدم نے یہ پڑھا دیا سب کچھ, تمام فرشتے سرنڈر کر گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, تمام کے تمام فرشتے جماعت کے ساتھ جھک گئے. کس کے آگے؟ آدم علیہ السلام کے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اور جب وہ نہیں جھکا پھر بھی ابھی راندہ درگاہ نہیں کیا اللہ نے, ابھی بھی مخالفت کر رہا ہے اللہ کے حکم کی, لیکن اللہ نے ابھی بھی راندہ درگاہ نہیں کیا. شہزاد بھائی راندہ درگاہ نہیں ہوا, بلکہ اللہ پلٹ کر پوچھتا ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس نے منع کیا ہے اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں, علی اب تو توجہ کر لیں ظالم حضرات, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں شہزاد بھائی, خرم بھائی, کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ مجمع سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیا اللہ ہاتھوں والا ہے؟ نہیں ہے نا. ہاتھوں والے اللہ میں اور ہمارے اللہ میں فرق ہے. ہاتھوں والا اللہ وہ ہوتا ہے جو نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے, جہاں بٹھا دو بیٹھ جاتا ہے, جب توڑ دو ٹوٹ جاتا ہے. سلامت رہو. توجہ ہے نا ذرا محترم, وہی ہوتا ہے ہاتھوں والا اللہ. اللہ ہمارا اللہ ہاتھوں والا نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہاتھوں کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کو ان تمام چیزوں کی احتیاج نہیں ہے. وہ ایسا بصیر ہے کہ جسے نگاہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا سمیع ہے کہ جسے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا متکلم ہے کہ جسے زبان کی حاجت نہیں ہے. وہ ایسا مصور ہے کہ جسے ہاتھوں کی حاجت نہیں ہے. یہی فلسفہ ہے, یہی تمام عالم اسلام کا فلسفہ توحید ہے کہ جو بے نیاز ہو اسے اللہ کہا جاتا ہے اور بغیر ہاتھوں والا ہی اللہ ہوتا ہے. مگر میں کیا کروں, قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے, ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا.
قبلہ یہ دو ہاتھوں والا اللہ تو آیت میں آ گیا. قبلہ آیت ہے نا, اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا بید, دونوں ہاتھوں سے, ید بھی نہیں کہ ایک ہاتھ سے. توجہ کیجئے نا عزیزان محترم, دونوں ہاتھوں سے بنایا. قرآن کہہ رہا ہے حضور دونوں ہاتھوں سے. یہ دو ہاتھ ہیں کون؟ دکھاؤ ہمیں کوئی دو ہاتھوں والا اللہ. توجہ کیجئے گا, دکھاؤ نا. مسلمانوں تمہارا فلسفہ, بڑے تفسیریں لکھنے کے عادی ہو, بڑی تفسیریں لکھا کرتے ہو, جو حقیقی تفسیر ہے وہ آج تک کوئی نہیں لکھ رہا. جی محاورتن کہا ہے. محاورہ بھی بھائی ضرب سے بنا کرتا ہے. امثال اس وقت قائم ہوتی ہیں جب واقعہ ہو. توجہ کیجئے نا جانے بھائی, مثال وہیں بنتی ہے نا جہاں واقعہ ہوتا ہے. جہاں واقعے کا وجود ہی نہیں ہے تو وہاں امثال اور محاورے کا کیا تعلق. بڑا لکھ لیا اس میں کہ جی محاورتن یہاں لکھا گیا ہے خدا کی خاص طاقت. خدا کی خاص طاقت, خدا تو طاقتور ہے, خاص اور عام سے مطلب کیا؟ قبلہ کہیں ترجمہ میں لکھا ہے خدا کی خاص طاقت, کہیں لکھا خدا کی قدرت. بھئی خدا کی خاص طاقت سے کیا مراد ہے؟ خدا تو طاقتور ہے نا, خاص و عام کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں. وہ تو زمان کہتا ہے کن فیکن, ہو جایا کرتا ہے. قبلہ یہ خدا کی شان ہے نا, یہ اللہ کا جلوہ ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ بغیر ہاتھوں کا ہے, اللہ محتاج نہیں ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, وہ اشیاء کا محتاج نہیں ہے, وہ قہار و جبار ہے, وہ جبرن ہر شے کو تخلیق کیا کرتا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے تمام مسلمانوں کا بشمول شیعت یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بغیر ہاتھوں کا ہے. مگر قرآن کی آیت نے تو بڑھ کر کہا یا ابلیس ما منع کا انتشر لما خلق, تو بھئی چلے تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب فلسفہ توحید کے ماننے والے کم از کم ہمیں جواب تو دے. زمانے والوں تمہارا فلسفہ توحید دھرا کا دھرا رہ جاتا, کوئی یقین نہ کرتا. اگر اصلی مفسر قرآن منبر سلونی پر آ کر مسجد کوفہ میں اپنی ابا کے ہاتھوں سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نہ بتاتا کہ یا یوحنا میرے یہ دو ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کا خمیر اس زمانے میں گوندھا جب آدم معاذین کے درمیان تھا. توجہ ہے نا جان محترم. مسئلہ یہ ہے کہ آدم کا خمیر کس نے گوندھا؟ علی نے, اور یہی علی وہ ہے جو عالین میں شمار تھا. یا علی توجہ کیجئے, یا ابلیس ما منع کان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا, تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین, کیا تو نے خود کو بڑوں میں سے سمجھ لیا؟ علی توجہ کیجئے نا, توجہ کیجئے, کیا تو نے خود کو بڑوں میں سے سمجھ لیا؟ تو پتہ یہ چل گیا نا کہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو اتنی بڑی تھیں جو آدم سے بھی بڑی تھی. ہائے 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 ہائے, توجہ 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 توجہ. بھائی کچھ تو تھی نا جو آدم علیہ السلام سے بھی بڑی تھی. اب تک تو سب سے بڑے آدم ہیں. ایسا ہی نا ملائکہ کو جو شکست ہوئی ہے وہ علمی اعتبار سے شکست ہوئی نا, تو کرائٹیریا افضلیت کا خدا نے علم کو رکھا, یہی ہے نا. تو اب کوئی تو تھے جو علم میں آدم سے بھی بڑے تھے, جنہیں عالین کہا. یہ اتنے بڑے تھے کہ جو آدم کے بھی بڑے تھے. ملائکہ آدم کو سجدہ کر رہے تھے, لیکن ان بڑوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی آدم کی برتری تسلیم کریں. علی توجہ 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 سر مطلب کہیں نہیں کہا گیا. تو یہ کچھ تھے نہ بڑھے جو جمع کے صیغے میں آ رہا ہے, اور جمع 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے. عربی قاعدے کے مطابق جمع جو ہوتا ہے وہ 3 سے ہوتا ہے. 1 کو واحد, 2 تثنیہ,
تین اور تین سے زیادہ جمع، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آلین وہ ہیں جو تین سے زیادہ تھے. میرے اللہ تو توجہ کر لیجئے، یہ تین سے زیادہ آلین ہیں، یہ بڑے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جب ان کے نام سامنے آئے تو ہی آدم نے کہا نا پروردگار انت محمود ھذا محمد انت اعلی ھذا علی انت فاطر السماوات ھذا فاطمہ انت احسن ھذا حسن انت قدیم الاحسان ھذا حسین. تو یہ پانچ موجود تھے، یہ پانچ آلین تھے. بری توجہ، یہ پانچ آلین تھے. اب خدا نے سوال کیا کیا ہے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین، کیا تو نے خود کو بڑوں میں سے سمجھ لیا؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تجھ جیسے ہیں، یا یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تجھ جیسے ہیں یا تو ان جیسا ہے؟ نہیں. توجہ کر رہے جانے محترم. تو اب پلٹ کر ابلیس نے نہیں کہا کہ انا من العالین. او میرے اللہ توجہ رکھیے ذہن محترم خرم بھائی، ابلیس نے پلٹ کر کہیں نہیں کہا انا من العالین، میں ان جیسا ہوں. ابلیس نے کہیں نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں. ابلیس نے تو کہا ہے کہ میں اس آدم سے افضل ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے نار سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، خاک سے بنایا. یہی کہا نا ابلیس نے. وہ مقابلے پر تو نہیں آیا بڑوں کے، آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا نا. پورے قرآن کی 6666 آیات اٹھا کر دیکھ جاؤ کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا تو خود کو بڑوں جیسا سمجھ بیٹھا، تو ابلیس نے کہیں نہیں کہا کہ میں بڑوں جیسا. نہیں کہا، نہیں کہا. تو مجھے یہاں جملہ کہنے دو کہ اے محمد الرسول اللہ کو ہم جیسا بشر، ہم جیسا بشر، ہم جیسا بشر کہنے والوں تم سے بہتر تو کم از کم وہ ابلیس ہے جو اتنا تو جانتا ہے کہ نور نور ہوتا ہے، خاک خاک ہوتی ہے. سلامت رہو. توجہ ہے نا جنم. جب اتنی بڑی ہستی کو ہدایت کا مرحلہ آئے گا تو ہادی اس کا وہی بنے گا جو اس سے بڑا عالم ہوگا. جو انسان سے بڑا عالم ہے وہی ہادی بن کر آئے گا نا. اور ان ہادیوں میں صرف 5 ہی ہیں. دعوان وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو، چونکہ میں جانتا ہوں میرے ماتمی دستے بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، سینہ کوبی بھی ہوگی. ظاہر ہے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کا ہونا بھی ضروری ہے. مولا ان ماتمی نوجوانوں کے سینوں کو سلامت رکھے. خدا انہیں ہر کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہر بلا سے بچائے. تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہدایت جب بھی قائم کرے گا اللہ، تو وہ قائم اس کو کرے گا جو اس انسان سے بڑا ہادی ہوگا. علمی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے نہیں. اور اگر عمر کے اعتبار سے جاؤ نا میری جان، تو عمر کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑے، اس لیے کہ جب نہیں تھا تب یہ تھے. ہائے 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 ہائے، توجہ 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 کیجیے نا بھائی. جب نہیں تھا تب یہ تھے، جب تب نہیں تھا جب یہ تھے. اسی لیے تو رسول اللہ سے کسی نے جب پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں، تو رسول اللہ نے بڑھ کر یہ کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ماں و تین کے درمیان تھا. توجہ ہے نا جانے محترم. اور رسول تھے تو رسول کا ناصر بھی تھا، اس لیے کہ رسول نے کام نہیں کیا، رسول تو حکم دیتے تھے، عمل تو علی کرتے تھے نا. علی توجہ توجہ کیجیے نا جانے محترم بھائی. عمل تو علی کر رہے ہوتے تھے، حکم رسالت ماپ کا تھا. علی خیبر فتح کرنا ہے، یا رسول اللہ کر لوں گا. نہیں 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 قبلہ دیکھے نا، میں نے وقت میں گنجائش نہیں رہی ورنہ میں اس پر بھی جملے کہتا. مگر یہ دیکھے نا، اس لیے کہ علی کوئی اسلام لانے کے لیے نہیں آئے تھے.
قبلہ جنہوں نے دعوت ذوالشیرہ پڑھی ہے، میں یہ پہلے بھی جملہ پڑھ کے جا چکا ہوں، علی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، علی آیا تھا تصدیق رسالت کے لیے۔ ذوالشیرہ گواہ ہے اس بات کی، ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ذوالشیرہ میں کلمہ نہیں پڑھایا، محمد رسول اللہ نے تو اٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، کون ہے جو میری رسالت میں میرا مددگار ہوگا؟ کوئی نہیں اٹھا تھا سوائے علی کے، اور علی نے اٹھتے ہی یہ جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کروں گا۔ نہیں بکھرا ہوا نعرہ نہیں، علی کے دعوے پر نعرہ آ رہا ہے، جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنا ہی بڑا نعرہ آخری آدمی تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلامت رہیں۔ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کروں گا، اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا۔ اور علی کے دور میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں رسول اللہ کے دور میں فتح ہی علی نے کیا، اور کوئی تھا ہی نہیں فاتح۔ رسول کے دور میں مرد ہوتا تو کوئی فتح کرتا نا، اور جو ہے نا جانے وطرہ مولا سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ان حوالوں پر گفتگو کریں گے۔ علی کے علاوہ رسول کے لشکر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو خیبر کے دن رسول یہ نہ کہتے غدن رجلن کرارن غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، ہائے 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 توجہ کیجئے، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ وہیں سے تو دو نسلیں چلی ہیں، ایک وہ نسل ہے کہ جب کبھی مشکل آتی ہے تو برقعوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ہائے 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 ہائے، سلامت رہو سلامت رہو۔ توجہ ہے نا جانے محترم، یہ برقعوں میں گرفتار ہونے والے انہی کی نسلوں میں سے ہیں۔ انہیں بھی رسول پر شک تھا، کمبخت کو اسے بھی رسول پر شک ہے۔ اگر شک نہ ہوتا تو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بکواس نہ کرتا کہ کیا ہوا اگر میں برقعے میں گرفتار ہوا، رسول بھی تو شب کے اندھیرے میں ہجرت کر گئے تھے۔ مولوی، رسول کی ہجرت میں اور تیرے گرفتار ہونے میں فرق ہے، تو جو گرفتار ہوا ہے وہ جان کے خوف سے ہوا ہے، رسول بستر پر اپنی جان کو چھلا کر گیا تھا، سلامت رہو، مل کر پورا مجمع مل کر ہم کہا کرتے ہیں نا کہ شان رسالت کے پرچے ہم پر مت کٹواؤ، کٹوانے ہیں تو اپنوں پر کٹواؤ، اس لیے کہ اصل گستاخ تو وہ ہے۔ یہاں لی توجہ نہیں کر رہے، آپ نے اتنی بڑی بات میڈیا پر کہہ دی، معاذ اللہ رسول کو بزدل ثابت کر دیا۔ ارے جس کے غلام بزدل نہ ہو اس کا آقا بزدل کیسے ہوگا؟ سلامت رہو، بڑے شوق ہے نا پرچے کٹوانے کے، فلاں نے شان رسالت میں گستاخی کی، فلاں نے شان رسالت میں گستاخی کی، فلاں نے شان صحابہ میں گستاخی کی۔ مولوی صاحب اگر سارے صحابہ سچے تھے تو ہمیں یہ بتا دو کہ سورہ منافقون آئی کس کے لیے تھی؟ فلسفے تو لینا، قبلہ سوچے نا، سارے صحابہ ستارے، کمال ہو گیا، سارے صحابہ ستارے، سارے صحابہ ستارے، میری جان ستارہ کہتے ہوئے کم از کم اتنا سوچ لو کہ سارے ستارے نیک نہیں ہوتے، ستاروں میں کچھ منحوس بھی ہوا کرتے ہیں۔
مالا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو. زمانے کو سوچ کر ہم پر انگلیاں اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے ایسے بڑے چنے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا. اپنے قصور ہم پر مت ڈالو، تم نے ایسے بڑے چنے ہی کیوں ہیں؟ یا علی توجہ کیجئے نا بھائی، توجہ کیجئے بھائی، ایسے بڑے کیوں چن لیے کہ جو قدم قدم پر تمہیں شرمندہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات ان کے حق میں حق بات کہتے تو تم شان رسالت کے پرچے کٹواتے ہو. مولوی پرچے کٹوانا چھوڑو، اپنے بڑوں کو بدلنا سیکھو. توجہ ہے نا، توجہ ہے. نعرہ حیدری. بڑے بدلو گے تو شرمندگی سے بچو گے. جب تک بڑے نہیں بدلو گے نا، اس وقت تک شرمندہ ہی رہو گے. کٹوا لو پرچے، کتنے کٹوانے ہیں، مار دو جتنے مارنے ہیں. یہ تو وہ ذکر ہے کہ جو 1400 سال سے نہیں رکا، اور اس ذکر کا ضامن تو خود خدا ہے. اس لیے کہ خدا نے کہا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. علی توجہ ہے نا جان محترم، یہ تو اس کا ذاکر تو خود خدا ہے نا. اس لیے کہ زمانے نے ذکر خدا کیا، جس نے ذکر خدا کیا اللہ نے اس کے ذکر کو قرآن میں زندہ کر دیا. شیش نے کیا، شیش کا تذکرہ زندہ ہے. آدم نے کیا، آدم کا تذکرہ زندہ ہے. جس نے بھی کیا سب کے تذکروں کو زندہ کیا ہے. مگر سب نے، اور حسین میں فرق یہ ہے کہ سب نے جو تذکرہ کیا وہ اس وقت تک اللہ کا تذکرہ کیا جب تک کہ ان کی زبانیں سلامت تھی، ان کی سانسیں چل رہی تھی. مگر حسین نے اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، مگر نیزے کو منبر بنا کر اللہ کی توحید کا اعلان کر گیا. یہ ہے حق. یہ ہے حق ذکر خدا کی ادائیگی کا، اور انہی لوگوں کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی آبیاری کی خاطر، دین کی سرفرازی کی خاطر، انہوں نے جہاں سر اتارنے کی ضرورت ہوئی تو سر اتارے بھی ہیں، اور اگر سر دینے کی ضرورت پیش آئی تو سر دیے بھی ہیں. ہاں عزاداروں، میں نے کہا تھا، جملہ میں نے ابس نہیں کہا، یہ ذکر حسین منافقت کے چہروں سے نقابیں اتارا کرتا ہے. کربلا میں دونوں طرف ہی تو کلمہ گو تھے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا، یہاں بھی لا الہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا. بس فرق یہ تھا کہ یہاں محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی تھا، محمد رسول اللہ کی شبیہ بھی تھی. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. والا کوئی غم نہ دیں، یہ وہ شبیہ رسالت معاب تھے. سنیں گے جملہ عزادارو، یہ وہ شبیہ رسالت معاب تھے کہ جب اجازت دی ہے حسین نے اتنا جملہ کہا ہے جب علی اکبر گئے ہیں شہادت کے لیے کہ میرے اللہ گواہ رہنا، اب تیرے دین کی خاطر اس کڑیل جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے. اور یہ اتنی شباہت رکھتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے رسول کی زیارت کا تو میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا ہوں. ارے کربلا میں علی اکبر ہی تو منافقت کی لکیر بن کر آیا تھا، اس لیے کہ شبیہ رسول تھا.
جملہ سنیں گے حضراتو، کربلا میں اتنے شقی القلب تھے کہ جب شہادتوں کے بعد ذوالجناح پکڑنے کی باری آئی ہے، ذوالجناح کو حاصل کرنے کی باری آئی ہے، تو عمر سعد نے یہ کہا تھا اس کو کوئی ایذا نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ رسول کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عجیب لوگ تھے، رسول کی سواری کا اتنا احترام اور رسول کی شبیہ کے سینے میں نیزہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیزانو مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، مجھے حکم دیا گیا ہے نا جناب علی اکبر کے حوالے سے پڑھنے کا۔ دو چار جملے سن جائیے گا۔ کربلا میں دو لاڈلے تھے، سمجھتے ہیں نا لاڈلا اس اولاد کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ دو لاڈلے تھے، ایک حسین کا لاڈلا تھا، ایک جناب زینب کا لاڈلا تھا۔ حسین کے لاڈلے کا نام قاسم تھا، زینب کے لاڈلے کا نام علی اکبر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزانو یہ دو ہی تو لاڈلے تھے نا، اور یہ وہ لاڈلا تھا جسے پھوپھی نے ساری زندگی ماں بن کر پالا تھا۔ جب اجازت لینے آئے ہیں تو حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، جا اپنی پالنے والی سے اجازت لے لے۔ سنیں گے جملے حضراتو، جناب اکبر نے اتنا سنا ہے، جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں، زینب نے ایک نظر دیکھا ہے، دیکھ کر کہتی ہے اکبر میں نے تو اپنے آنا محمد تجھ پر صدقہ کیے تھے، لیکن اکبر ٹھیک ہے جو رب کی مرضی ہے، مگر اکبر ساری زندگی میں نے تجھے پالا ہے، تو نے ماں کہہ کر مجھے بلایا ہے، مگر تیری اصل حقدار تو تیری ماں میں لیلا ہے۔ اکبر جا ماں سے اجازت لے لے میرے لال۔ کیا سن رہے ہیں عزیزانو؟ جناب ام لیلا کے متعلق سنا ہے نا، ساری زندگی ماں نہیں کہا تھا جناب اکبر نے، پھوپھی ہی کو ماں کہا ہے۔ آج پہلی دفعہ آئے ہیں جناب علی اکبر، ماں کو ماں کہہ رہے ہیں، زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ یہ کربلا کی ماں کا حوصلہ ہے۔ ہمارا سلام ہو میری ماں بہنوں، پردے کے پیچھے سے نہیں ہو، جب بھی جناب اکبر کے مسائب بیان ہوا کرے ام لیلا کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ جب اکبر نے خیمہ اٹھایا، خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا نا ماں سلام، ام لیلا نے چونک کر دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے اکبر ماں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مرنے کے لیے رضا۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، حوصلہ دیکھو نا کربلا کی ماں کا۔ اکبر میں تجھے روکوں گی نہیں بیٹا، میں تجھے نہیں روکوں گی، زمانے کو یہ تانا نہیں دینے دوں گی کہ ماں غیر تھی، بنی ہاشم سے نہیں تھی، اس لیے اپنے اکبر کو بچا کر لے گئی۔ اکبر جا میرے لا، خدا کی راہ پر قربان ہو جا۔ عزیزانو اتنا سنا ہے، جناب علی اکبر چلنے لگے ہیں، ابھی خیمے کے در تک پہنچے ہیں، جناب ام لیلا نے آواز دی ہے اکبر ذرا میرے لال ٹھہرنا۔ اب جو اکبر کو ٹھہرایا ہے نا، اکبر پلٹ کر کہتے ہیں اماں اجازت تو دے دی ہے، اب ٹھہرا کیوں نہیں؟ سنیں گے جملہ عزیزانو، یہ کربلا کی ماں ام لیلا ہی کا حوصلہ ہے۔ آیت اللہ حسین بخش جارہ صاحب یہ مسائل پڑھا کرتے تھے، جناب ام لیلا کہتی ہیں اکبر میرے لال اب تک جب بھی تو نے سواری کی ہے، تیرے گھوڑے کی لجام حسین نے تھامی ہے، تیرے رکابوں میں گھوڑے کی رکابوں میں عباس نے ہاتھ دے کر تجھے سوار کرایا ہے اکبر، لیکن آج نہ تو عباس تجھے سوار کرائیں گے نہ حسین سوار کرائے گا، اکبر سواری خیمے میں لا، میں لیلا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزانو؟ سواری آئی ہے خیمے میں، سواری لائی گئی ہے، ادھر سواری آئی ہے جناب علی اکبر کی، جناب ام لیلا آگے بڑھی ہے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لجام کو تھاما، ایک ہاتھ رکاب میں رکھا، رکھ کر حوصلہ دیکھنا ماں کا، رکھ کر کہتی ہے اکبر میرے لال بسم اللہ۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو یہ کہہ کر سوار کرایا ہے, جناب علی اکبر کو سوار کرایا ہے. ادھر جناب علی اکبر سوار ہوئے ہیں, تمام بیبیاں آگے بڑھی ہیں, سب نے علی اکبر کا چہرہ چوما ہے. جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا, جناب ام لیلہ نے پیشانی کا بوسہ لیا, جناب کبریٰ آگے بڑھی پیشانی کا بوسہ لیا. جب ساری بیبیاں رخصت کر چکی, اکبر نے چلنا چاہا. اب ادھر اکبر نے چلنا چاہا, ادھر دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اکبر کے پیروں پر. عزادارو اب سمجھ گئے تو آنسو مت روکیے گا. اکبر کے پیروں پر دو ننھے ننھے ہاتھ آ کر رکے ہیں. اب جو جناب اکبر نے نیچے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں؟ 4 سالہ سکینہ اکبر کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہے, اکبر ساری بیویوں نے تیری پیشانی چومی ہے, سب کے قد لمبے تھے, اکبر میں چھوٹی ہوں, تیرا چہرہ نہیں چوم سکتی. اکبر رکاب سے قدم نکال, میں لے میں سکینہ تیرے قدموں کو بوسا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہی حق ہے رونے کا. عزادارو چلے ہیں جناب علی اکبر, مجھے 2-4 جملے پڑھنے ہیں. ادھر جناب علی اکبر چلے ہیں, جنگ ہوئی ہے مجھے نہیں بتا, میں حسین کا عالم بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جنگ ہوئی ہے, جنگ ہونے کے بعد حسین اکبر زخمی ہوئے, زخمی ہو کر گرے ہیں. جیسے ہی گرے ہیں, گرتے گرتے سلام آخر کہا ہے, السلام علیکہ یا ابا اللہ, اے بابا حسین میرا آخری سلام. عزادارو اتنا سننا تھا, حسین بیٹھے بیٹھے اٹھے ہیں, اٹھ کر بڑھے ہیں. بہن خیمے سے دیکھ رہی تھی, دیکھ کر کہتی ہے, بھیا کہاں جاتے ہو؟ کہا اکبر نے بلایا ہے. مگر بھیا جا تو سیدھے ہاتھ رہے ہو, ذوالجناح الٹے ہاتھ پر. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ اب جو بہن نے اتنا کہا نا, حسین کہتے ہیں شہزادی زینب اکبر میری آنکھوں کا نور لے گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے نہیں پتا. عزادارو حسین پہنچے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے پہنچے ہیں. حسین اکبر کے پاس آئے ہیں, اکبر خون میں تڑپ رہے, خون میں غلطہ. آخری جملے عزادارو اسی پر گریہ کیجئے گا. حسین اکبر خون میں غلطہ ہے, غلطہ اکبر کو دیکھا, بے ساختہ حسین اکبر کے پاس بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد اب جس زخم پر اکبر نے ہاتھ رکھا تھا نا, حسین نے اس ہاتھ کو ہٹانا چاہا. ادھر حسین نے ہاتھ ہٹانا چاہا, ادھر اکبر نے ہاتھ کو سخت کیا. آرام سے سکون سے سننا, آخری جملے ہیں عزادارو. اکبر نے ہاتھ کو سخت کیا. اب جب ہاتھ کو سخت کیا ہے نا, حسین کہتے ہیں اکبر میرے لحال کیا تکلیف زیادہ ہے؟ اکبر کہتے ہیں نہیں بابا تکلیف نہیں ہے, بابا تکلیف نہیں ہے. پھر اکبر یہ بتا مجھے ہاتھ کیوں نہیں ہٹانے دیتا؟ کلیجہ تھام کے جملہ سننا عزادارو. جیسے ہی حسین نے کہا نا اکبر ہاتھ کیوں نہیں ہٹانے دیتا, اکبر کہتے ہیں بابا حسین بن نمیر نے کلیجے میں برچھی کا پھل توڑتے ہوئے کہا تھا, اکبر سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے, اکبر اب دیکھوں گا جب تیرے کلیجے سے پرچی کا پھل. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ بحق چہر معصومین علیہم السلام و بحق شہداء کربلا علیہم السلام ہماری اس قلیل لیکن عظیم عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ اس فرش عزا پر جو بھی حضرات اپنے شرعی حاجتیں لے کر آئے ہیں, میرے مالک ان تمام کی حاجتوں کو جلد از جلد پورا فرما. میرے مالک کائنات میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان آباد ہیں, سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رمال جناب سیدہ میں جگہ مرحمت فرما. میرے اللہ ہماری زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں جلد از جلد قرضوں سے نجات عطا فرما.
جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ مالک ہماری زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، خصوصاً وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ کے گھروں پر اپنے اپنے بروں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، انہیں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک فرما۔ آخر میں التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ کی سید امیر حسین کاظمی، سید غیور حسین کاظمی، سید مراتب علی شاہ اور حکم داد خان، ان تمام کی، اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کر لیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد نوح خان پارٹی آگے آ جائیں، بہت شکریہ۔